بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 56 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میں نے ناول اپنی 10ویں کتاب ٹوٹا پتا سے لی ہے۔ تو بہت اچھا ناول ہے یہ، کسی کے بھی گھر کی کہانی ہو سکتی ہے اور بڑی سبق آموز ہے۔ اور ایک معذرت کرنا ہے کہ وہ میں چوٹ کہانی جب میں نے سنائی تھی، افسانہ سنایا تھا، تو اس میں نے غلطی سے 54 نمبر کی کہانی کہہ دیا تھا، بلکہ وہ 55 نمبر کی تھی، 55 نمبر کی کہانی تھی۔ اور اب جو ہم آپ کو سنائیں گے ناول، یہ میری ویڈیو 56 نمبر کی ہے، تو سوری فار دیٹ۔ آپ اس کو میں نے پھر وہاں نیچے لکھ دیا تھا کہ وہ 55 نمبر کی کہانی ہے، چوٹ جو ہے وہ۔ تو ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، ہم اپنا ناول سنتے ہیں، چوائس۔ تو تم ذیشان سے شادی نہیں کرو گی؟ نہیں دادی ماں، مجھے ذیشان بھائی پسند نہیں ہیں۔ کیوں پسند نہیں ہیں؟ کیا برائی ہے میرے پوتے میں؟ کالا ہے آپ کا پوتا، بینا نے حقارت سے کہا۔ کالا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے بینا، کالا تو نہیں ہے، سانولی رنگت ہے، یہ لمبا چوڑا ہے، چیف انجینئر ہے، اور پھر لڑکے کی رنگت کیا دیکھنا، چاہتا کتنا ہے تجھ کو وہ؟ بس دادی ماں، کہا نا کہ میں ذیشان بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ پھر کس سے کرے گی شادی؟ کہاں سے آئے گا تیرے لیے حسن کا شہزادہ؟ ارے تو کیا پری ہے کوئی؟ اب دادی ماں، خوبصورتوں میں تو شمار ہوتا ہے میرا، اگر میں ذیشان بھائی سے شادی کر لوں گی تو لوگ یہی آوازیں کسیں گے کہ حور کے پہلو میں لنگور جا رہا ہے۔ بس لڑکی زبان کو لگام دے اپنی، ارے جو منہ میں آتا ہے واہی تباہی بکے جاتی ہے۔ کیا میرے ذیشان کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی ہے؟ دادی کو پوتی کی بات پر غصہ آ گیا۔ تو کر لیں ان کی شادی دادی ماں، میں نے کب منع کیا ہے؟ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا دادی پوتی میں بحث ہو رہی ہے؟ بیگم نجم کچن سے ہاتھ پوچھتی ہوئی آئیں۔ بہو، یہ جو تمہاری لڑکی ہے نا، سخت بدتمیز ہو گئی ہے، اسے ذرا سمجھاؤ۔ کیوں بینا، کیا بحث کر رہی ہو دادی ماں کے ساتھ؟ امی، کچھ بھی بحث نہیں، دادی اماں کہتی ہیں کہ میں ذیشان بھائی سے شادی کر لوں، مگر میں نہیں کروں گی۔ کیوں، ہرجی کیا ہے؟ بیگم نجم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ امی آپ بھی؟ ہاں، نعیم بھائی نے رشتہ دیا ہے تمہارے لیے، تو آپ سب راضی ہیں مجھ سے پوچھے بغیر؟ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، میرے اختیار کے بغیر۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو دادی ماں تم سے پوچھ رہی تھیں بیٹی۔ امی منع کر دیں فوراً، وہ تو نک کر بولی۔ کیوں منع کر دوں؟ اتنا اچھا لڑکا ہے۔ ارے یہ کہتی ہے کہ کالا ہے۔ بیٹی، تیرے ابو کی طرح کی رنگت ہے، وہ کتنے اچھے تھے، اور ذیشان بھی بہت اچھا ہے، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئی چلی گئی۔ نعیم امان اور نجم امان دونوں بھائی تھے۔ نعیم امان بڑے بھائی تھے اور ان کے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ نجم امان جب بینا چھوٹی سی تھی تو انتقال کر گئی ایک ایکسیڈنٹ میں، بینا تب 2 سال کی تھی۔ وہ اپنی دادی اور دادا کے گھر میں ہی پلی بڑی تھی۔ نعیم امان کے 3 بیٹے ذیشان، کامران اور نعمان تھے، اور بڑی بیٹی نادیہ بینا کی ہم عمر تھی، اور چھوٹی سعدیہ تھی۔ نعیم امان کی 2 بہنیں بھی تھیں، مگر ایک کینیڈا میں، دوسری جرمنی میں شادی ہو کر گئی تھی۔ ان دنوں گھروں میں خاصی ہلچل تھی۔ بڑی پھوپھی نعیمہ بیگم کینیڈا سے آ رہی تھیں، انہیں لڑکیوں کی تلاش تھی۔ ان کا ایک بیٹا آذر خاصا خوبصورت تھا، دوسرا بیٹا صفدر او لیول کر رہا تھا۔ گھر میں دھما چوکڑی مچی تھی۔ 2 پھوپھی زاد بہنیں بھی تھیں، شیلا اور مینا۔ ارے نجم دلہن، میں تمہاری تمام میں لڑکیاں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، یہ بینا کیا بری ہے، اسے بنا لیتی ہوں اپنی بہو۔ نجم خاموش ہو گئیں، اور اسی رات وہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہی تھیں، بینا 2 رشتے ہیں، آذر اور ذیشان، تم بولو کس کو ہاں کہوں؟ آذر کو، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم غلطی پر ہو بیٹا۔ امی، اگر آگے بڑھنے کے مواقع ملیں تو انہیں کیچ کر لینا چاہیے۔ ہم آذر کو جانتے ہیں بیٹی، وہ امریکہ اور کینیڈا کے ماحول میں پلا بڑا ہے۔ دیکھیے نا کتنا خوبصورت ہے۔ تم خوبصورتی پر مت جاؤ بینا، ہم 4-5 دن میں انسان کے کردار کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ افو امی، کردار کینیڈا جا کر پتہ لگ جائے گا، اور پھر آذر کوئی خیر تو نہیں ہے، پھوپھی زاد ہے، آخر مجھے اپنی چوائس کا حق ہے۔ ذیشان کو جب یہ علم ہوا کہ بینا نے آذر کے لیے ہاں کر دی ہے تو وہ بہت اداس ہوئے، ان کا دل دکھ سا گیا۔ وہ تو کتنا چاہتے تھے بینا کو، مگر وہ خاموش رہ گئے، سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہے تھے کہ اتنے میں چھوٹی بہن ان کے بیڈ روم میں آ گئی۔ بھائی جان، اتنی سگریٹ؟ ہاں، اتنی سگریٹ۔
آپ اداس ہیں بھائی جان؟ ہاں اداس ہوں۔ بینا نے اچھا نہیں کیا، اپنی زندگی پر اس کا اختیار ہے نہ دیا۔ آپ نے کبھی بینا سے کہا نہیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے، مگر پھر بھی بھائی جان ہم اسے سمجھا تو سکتے تھے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، وہ خوبصورتی کی طرف بھاگ رہی ہے اور آذر کو ہم میں سے کوئی بھی اچھی طرح نہیں جانتا۔ بھائی جان وہ پھپھو جانی کا بیٹا ہے، اب پھپھو جانی تو ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے بینا سے بھی حسین لڑکی ڈھونڈ دوں گی۔ بات حسن کی نہیں ہے نادیہ، وہ بچپن کا ایک لگاؤ، ایک چاہت۔ کاش بینا میرے خلوص کو سمجھ سکتی۔ بھائی جان دنیا میں خلوص کی کوئی قیمت نہیں، اور یہ دنیا کسی کی قدر نہیں کرتی۔ ہمارا بینا پر کوئی اختیار نہیں، وہ ہماری چچا کی بیٹی ہے اور بس۔ بھائی جان ذیشان امان بہت بردبار پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ وہ جلد از جلد باہر سے بھی تعلیم مکمل کر کے آ گئے تھے اور سرکاری ملازمت میں چیف انجینئر کے عہدے پر فائز تھے۔ خاموش طبع تھے، من ہی من میں بینا کو چاہا۔ ماں باپ نے خواہش کا اظہار کیا، بینا سے کبھی کچھ نہ کہا، اور یوں جب بینا نے بے دردی سے ان کے رشتے کو ٹکرا دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ نجم دلہن، ہم بینا کا نکاح کریں گے۔ نکاح رخصتی سب ساتھ کر لیں آپ ہی؟ نہیں، ہم رخصتی کرنے پھر آئیں گے، نعیمہ بیگم نے کہا۔ میں چاہتی ہوں آپ ہی آپ رخصتی کر لیں تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے مل لیں اور ایک دوسرے کے لیے چاہت پیدا ہو۔ ارے بہت تیرا وقت ہے چاہ جتانے کے لیے، اب تو نکاح ہی ہوگا۔ نعیم امان اور باقی گھر کے لوگ سب خاموش ہو گئے۔ آذر کی رضا کچھ معلوم نہ ہو رہی تھی، وہ خوش تھے یا نہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر دھوم دھام سے بینا نجم نکاح ہو کر بینا آذر بن گئی۔ بینا پھولے نہ سما رہی تھی، اتنا ہینڈسم شوہر تھا اس کا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ آذر سے بات کرے، مگر آذر اس سے کترا رہا تھا۔ پھر 15 روز کے بعد وہ لوگ کینیڈا جانے لگے تو نعیمہ بیگم بولیں، 6 مہینے میں ویزا مل جائے گا، اگر میں نہ بھی آئی تو آذر آ کر دلہن کو رخصت کر کے لے جائے گا۔ اور یوں آذر اپنی امی کے ساتھ چلا گیا۔ دوسرے بچے بھی چلے گئے۔ آذر نے بینا سے جاتے وقت ایک لفظ بھی نہ کہا، اور پھر بینا ایک لمحہ ایک پل آذر کے انتظار میں گزارنے لگی۔ اور یوں 6 ماہ بھی گزر گئے اور تب پھپھو جانی کا خط آیا، ہم دلہن رخصت کرانے آ رہے ہیں، اور وہ 2 ہفتے بعد آ بھی گئیں۔ آپ ہی آذر نہیں آئے۔ نجم دلہن وہ بہت مصروف تھا، آ نہیں سکا۔ نئی فرم جوائن کی ہے، آخر کو ڈائریکٹر ہے نا۔ یہ کچھ اچھا تو نہیں لگتا کہ دلہن بغیر دولہا کے رخصت ہو کر جائے۔ ارے نجم دلہن وہ اپنی پھوپھی جان کے گھر جا رہی ہے، کسی غیر کے گھر تو نہیں۔ اور تب ہزاروں آنسوؤں کی برسات میں بینا رخصت ہو کر قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی۔ تب اس لمحے ذیشان نے اس سے کہا، تم نے مجھے ٹھکرا کر مجھ پر ظلم کیا، مگر بینا خدا تمہیں خوش رکھے، اور زندگی کسی لمحے میں تمہیں میری اور اگر زندگی کے کسی لمحے تمہیں میری ضرورت پڑے تو بلانا، میں پہنچوں گا، ہمیں خط ضرور لکھنا۔ اور بینا حقارت سے ان کی باتیں سن کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کینیڈا میں اس کی پہلی رات تھی۔ وہ دلہن بنا کر اپنے کمرے میں بٹھا دی گئی، مگر رات گئے تک اس کا دولہا نہیں آیا۔ صبح گھڑی نے 5 بجائے تو لڑکھڑاتے قدموں سے آذر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ بینا، کیسی ہو تم؟ رات کیسی گزری؟ میرا انتظار تو نہیں کیا تم نے؟ میں اور کس کا انتظار کروں گی آذر؟ ارے یار شٹ بینا، تم تو دقیانوسی پاکستانی عورتوں کی طرح باتیں نہ کرو۔ اور یہ کیا تم نے گھونگھٹ نکال رکھا ہے؟ اتار پھینکو یہ کپڑے، جینس شرٹ پسند ہے مجھے، وہ پہننا پڑے گی۔ اور ہاں ایک بات کان کھول کر سن لو، میری ماما تمہیں شادی کر کے لائی ہیں، تم میری پسند نہیں ہو۔ آذر میں آپ کی پسند نہیں ہوں؟ یار کینیڈا میں حسن برس پڑ رہا ہے، تم میں کیا ہے؟ دراصل میری ماما بوڑھی ہو رہی ہیں، انہیں ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ نوکرانی؟ ہاں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ بولیں کہ پاکستان سے آذر تم شادی کر کے لڑکی لے آؤ، پھر چاہے دوسری شادی کر لینا، وہ گھر میں رہے گی تو میری خدمت کرے گی۔ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، اس لیے ڈیئر بینا اب تم کپڑے بدل کر صبح کا ناشتہ بنانے لگ جاؤ۔ یہی کام ہے تمہارا، بازار سے شاپنگ کرنا، گروسری لانا، پیڑوں کو پانی دینا، گھر کے میلے کپڑے دھونا اور ڈسٹنگ کرنا۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ماما کو ہے تمہاری ضرورت تو بس گھر میں رہ سکتی ہو، شوہر کا حق نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر آذر وہیں کاؤچ پر دم سے گر گئے، اور بینا اپنا گھونگھٹ اٹھائے آنکھیں پاڑے وہ الفاظ سن رہی تھی جن کی کاٹ نے اس کا دل چیر دیا تھا۔ پھپھو جانی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، امی کو دھوکہ دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اور ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ دروازے پر کھٹ کھٹ ہونے لگی۔ بینا بھابھی جلدی اٹھیں، ہمیں بریک فاسٹ دیں، اسکول جانا ہے۔
और उसने सुहाग का जोड़ा बदल कर शलवार कमीज़ पहन लिया, बाहर आ गई। उसकी फूफी सामने बैठी थीं, जीन्स और टी शर्ट पहने। फूफू जानी, आज़र कह रहे थे कि आपको एक नौकरानी की ज़रूरत थी, इसलिए आपने मुझसे आज़र की शादी की। अरे तो झूठ भी क्या है, भाई हमारा मर गया, भावच की ज़िंदगी का भी क्या ठिकाना है। तुम कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पड़ी रहती। मेरे घर गैर लड़की आकर ऐश करती, तुम ऐश करो। क्या ऐश है? आपके बेटे ने मुझसे बात तक तो की नहीं है, निगाह भर के देखा भी नहीं है। अरे भाई बीना, वो दिन रात हसीन से हसीन औरत की संगत में रहता है। हुस्न की कदर मंजिलत उसकी नज़र में कुछ नहीं। जब दिल चाहेगा बात कर लेगा। पप्पू जानी, आपने मेरे साथ ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। बेटा, अब तो जब हम चाहेंगे तो ही तुम जा सकती हो, वरना नहीं। और उसी लम्हे बर्क रफ्तारी से बीना के जहन में ख्याल आया कि उसके पर्स में पासपोर्ट है, कहीं ये लोग छुपा ना दें। वो कमरे में आई, चटखनी लगाई। आज़र गाफिल सो रहे थे। उसने पासपोर्ट छुपा दिया ऐसी जगह जहाँ किसी को गुमान भी ना हो सकता था। फिर वापस लाउंज में आ गई। मुझे क्या नाश्ता बनाना होगा पप्पू जानी? वो वहाँ अंडे और डबल रोटी, चीज़, जैम, जेली सब पड़ी है, खुद ही बना लो नाश्ता। हर चीज़ किचन में है। बीना ने जल्दी जल्दी कुछ फ्राई, कुछ आमलेट बनाए और फिर नाश्ता टेबल पर लगा दिया। नाश्ता बनाते वक्त सोच रही थी कि उसे खामोशी से यहाँ दिन गुजारना है जब तक वो वापसी का किराया जमा कर लेती है और सबके दिल भी मोह लेना है। आज़र तो उसकी तरफ कतई तवज्जो नहीं देते थे। उनकी कोई अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं थी और बस यूँ करामा करामा उसकी ज़िंदगी गुजरने लगी। वो कोलू के बैल की तरह काम में जुट गई। फूफो जानी का रवैया उसके साथ बुरा ना था, मगर आज़र कभी कभी तल्ख हो जाते थे। शादी से पहले वो जैसे जिसे वो अपने मन मंदिर का देवता समझी थी, वो तो एक इंसान भी ना लगता था उसे। उसने कनाडा जाकर पाकिस्तान से सारे बंधन तोड़ लिए थे। गलती से उसकी अपनी थी, खमियाजा भी उसी को भुगतना था। ये तो उसकी अपनी चॉइस थी। बीना जी, फूफो जानी तो खुश तो है ना बेटी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बीना, तेरे घर औलाद नहीं हो रही? आज साल हो गया शादी को। हो जाएगी फूफो जानी, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? बहुत दिन हो गए, किसी बच्चे की चहकार नहीं सुनी। फूफो जानी, मैं तो इतनी मसरूफ़ हूँ, बच्चे को कौन देखेगा? अरे पल जाएगा बेटी। और फिर एक दिन जब वो शॉपिंग करने सेंटर गई तो वहाँ उसे अपनी एक दोस्त अनीला मिल गई। वो उसकी बेहतरीन दोस्त थी और अपने शौहर आसिफ के साथ थी। अरे बीना, तुम? अनीला, तुम यहाँ कैसे? मैं शादी होकर आई हूँ, ये मेरे शौहर आसिफ हैं, इंजीनियर हैं। मगर तुम्हारी ये क्या हालत है? तुम इतनी हसीन, इतनी एक्टिव, इतनी स्मार्ट लड़की, अब इस कदर ख़राब हुलिये में? मैं भी शादी होकर आई हूँ यहाँ। अरे यार, तो खुश रहो, ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? अब तो मेरी ज़िंदगी का हुलिया बिगड़ गया, तो जिस्मानी हुलिये का क्या करना है? खैरियत तो है? बस अनीला, बहुत लंबी बड़ी दास्तान है। तू मेरे घर आना, मेरे फिर बातें करेंगे। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना है नीला। तुम जानती हो ना कि हम दोनों एक दूसरे के शादी से पहले के राजदार हैं। अरे भाई, ये दोनों सहेलियां किस राज न्याज की बातें कर रही हैं? कुछ नहीं आसिफ भाई, ये बातें शादी से पहले कॉलेज लाइफ की हैं। क्या कोई राज है मेरी बीवी के बारे में बीना बहन? उन्होंने आसिफ भाई, हमारी दोस्ती बेमिसाल थी, मगर कोई ऐसा राज नहीं है जो आपके ऊपर आश्कारा किया जाए। अच्छा बीना, तुम कब मिल रही हो? अनीला, मैं कनाडा आकर बेहद मुसीबत में हूँ, तुमसे मशवरा लेना चाहती हूँ, मगर मैं तुमसे ना मिल सकती हूँ, ना बात कर सकती हूँ। तुम अब कब शॉपिंग पर आओगी? और यहाँ मुझे घर का पता दे दो। मैं वो सामने 2 गली छोड़कर जो अपार्टमेंट हैं उनमें रहती हूँ। ये मेरा नंबर है। कोशिश करूँगी कि आ सकूँ। और फिर उसी शाम आज़र जब घर आए तो उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी थी। मम्मा, ये मार्गरेट है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। जब बीना उसके सामने आई तो उसने पूछा, हु इज़ शी? शी इज़ माई फर्स्ट कज़न। पाकिस्तान से आई है। हाँ, खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। दोनों में अंग्रेज़ी में बात हो रही थी। ओ आज़र, शी इज़ ब्यूटीफुल। मार्गरेट, इस म्यूज़िक को ख़त्म करो, आज़र ने उकताए हुए लहजे में कहा, जिसमें कुछ घबराहट भी मौजूद थी। आज़र, तुम्हारा घर खूबसूरत है। मम्मा, मैं और मार्गरेट शादी कर रहे हैं, आज़र ने माँ से उर्दू में कहा। तो कर लो बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? और बीना का दिल कट कट सा गया। वो कितनी बेबस और मजबूर थी। अभी तक वो किराया जमा ना कर पाई थी। कैसे करती? उसे कोई पैसे तो मिलते नहीं थे। जो थोड़ा बहुत बचाती तो सौदे सुलभ से बचा लेती थी। उसे किसी ने कोई जगह नहीं घुमाई थी। बस एयरपोर्ट से सीधी घर आकर बंद हो गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा मंजिल शॉपिंग सेंटर थे। मगर उसने भी अनीला से मिलने की ठान ली थी।
बीना जी पप्पू जानी, मार्गरेट तुम्हें कैसी लगी? मार्गरेट के जाने के बाद पप्पू ने पूछा। अच्छी है। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है अगर आज़र मार्गरेट से शादी कर ले? मुझे क्या इतराज़ हो सकता है, आज़र की अपनी मर्ज़ी और उसकी पसंद है। बस बेटी तुम तो हो ना मेरी बेटी, और बहू कर लेने दो उसे दूसरी शादी। मारा मारा फिरता रहता है सारा दिन, बिल्कुल कर लें शादी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और फिर चंद ही दिनों बाद आज़र ने मार्गरेट को मुसलमान करके उसके साथ निकाह कर लिया। यूँ मार्गरेट का कब्ज़ा उसके बेडरूम पर भी हो गया और वो फूफू जानी के कमरे में आ गई। और एक दिन वो शॉपिंग करने के बहाने घर से निकल आई और सीधी अनीला के अपार्टमेंट में पहुंची। अनीला, मेरे पास वक्त बहुत कम है मगर बातें बहुत हैं। तब 15 मिनट में बीना ने अपनी 2 साल स्टोरी अनीला को सुना दी। यार, तुम्हारी सगी बूबी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस गलती हो गई थी। हुस्न परस्ती के पीछे हीरा जैसे इंसान को छोड़ दिया था। खुदा ने मुझे बड़े बोल की सज़ा दी। तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अब, जबकि मार्गरेट मेरी सौकन बनकर घर आ गई है तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। तुम अगर मुझे किराया कर दो तो या टिकट ले दो तो मैं चली जाऊँगी। अकेली? हाँ, चली जाऊँगी। मैं आसिफ से आज तफसीली बात करूँगी। मुझे उधार पैसे दे दो। आसिफ के घर वाले तो पाकिस्तान में होंगे, मैं उन्हें वहाँ पाकिस्तानी रुपयों में वापस कर दूँगी। हाँ, ये ठीक है। आसिफ हर 2 महीने बाद अपनी माँ को पैसे भेजते हैं, तुम उन्हें दे देना। मैं तुमसे कब मिलूं? 1 हफ्ते के बाद। और फिर बीना ढेर सारी शॉपिंग करके घर आ गई। बीना, बड़ी देर लगा दी आज। फूफू जानी, आज जाने क्यों? शॉप्स पर रश था। अरे हाँ, क्रिसमस के करीब रश हो जाता है। क्रिसमस की तैयारियों में लोग लग जाते हैं। पिछले साल नहीं देखा था तुमने कितना रश था? जी मुझे याद है। क्या पका रही हो आज तुम? कुछ भी पका लूँगी, या आप बता दें। ब्रोस्ट बना लो और मार्गरेट के लिए कुछ सब्जियाँ उबाल लो, इंग्लिश खाना खाती है वो। जी अच्छा। क्या बात है नजम दुल्हन, तुम बहुत खामोश हो। सास ने अपनी बहू से ने अपनी बहू से कहा। हाँ अम्मी जान, रात मैंने बीना को अजीब हालत में ख्वाब में देखा। मैले कुचैले कपड़े पहने और बाल बिखराए वो उदास खड़ी है। ना जाने मेरी बच्ची कैसी होगी। अजीब हरकत की इस लड़की ने, ना तो कोई ख़त ना कोई पतर। ना जाने क्यों अम्मी जान, मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे हैं। 2 साल होने को आए, आखिर नहीं माँ आपी का ख़त तो आता, मगर वो तो हमारी लड़की को लेकर गई तो सलाम दुआ भी ख़त्म कर दी। बीना ने भी एक ना सुनी अच्छी भली घर के घर में रहती, बस खूबसूरती के पीछे भाग पड़ी। वो मेरा नवासा है दुल्हन तो क्या हुआ, मगर नहीं माने तो जो तरबियत दी बच्चों को वो मुझे पसंद नहीं। अम्मी जान अब क्या करें, देखो हम नई मियाँ से बात करते हैं और ज़ीशान से भी गुफ्तगू करते हैं। और फिर रात खाने की मेज़ पर वो सब जमा थे तो बेगम अमान ने अपने बेटे नईम से बात की। नईम मियाँ, जी अम्मी जान। तुमने कभी बीना के बारे में सोचा बेटा? अम्मी अब क्या सोचें, वो अपने घर बाहर की है। मुझे तो कुछ खटका लगता है। बीना ना जाने बच्ची कैसे हालों में होगी। अम्मी आप तो खामखा परेशान है, ऐश कर रही होगी। अरे आज़र जैसा शौहर मिले तो दिन ईद और रात शबे बारात होती है। मगर बेटा ऐसा तो कभी नहीं होता कि लड़की ख़त पतर कुछ ना लिखे। और ये नईमा जो है उसने भी पाकिस्तान आना छोड़ दिया है। तुमने कनाडा फ़ोन किया था क्या? मैंने कई दफ़ा फ़ोन किया आप ही को, मगर शायद नंबर बदल गया है। कुछ गड़बड़ ज़रूर है नहीं मियाँ। अरे 2 साल शादी होने को आए, अभी तक बाल बच्चे की खबर भी नहीं मिली हमें सुनने को। क्या पता हमें इत्तला ना हो और हम नाना बन गए हों। अब अगले महीने नादिया की शादी है, बच्ची को तो पाकिस्तान में होना चाहिए। और जीशान मियाँ, अब नादिया की शादी के बाद आपकी भी शादी होगी, तैयार रहिएगा। नहीं दादी अम्मा, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। अरे तो बूढ़े होकर शादी करोगे, कल को अपनी शादी का मुतालबा कर देगा तो हम क्या करेंगे? दादी अम्मा, मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ जो रिश्तों की मुश्किल होगी 1-2 साल में कर ही लूँगा। हाँ भाईजान, 2 साल से ज़्यादा ना लगाइएगा वरना मैं कर लूँगा शादी। यार कर लेना आप। बीना को तो भूल जाएं भाईजान, वो तो ख्वाब ख्याल हो गई। बेटा का बीना का मसला नहीं है, वो तो अपने घर गई। मैं अभी किसी जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। नादिया की शादी धूमधाम से हो गई। बीना की अम्मी और ख़ुद नादिया ने बीना को बेहद मिस किया। चची जान, बीना मेरी शादी में क्यों नहीं आई? ना जाने बेटी क्यों नहीं आई, पता मालूम नहीं सही था या गलत। कार्ड तो भेजा था उसे। न जाने आप ही ने और आज़र ने मेरी बच्ची को किस हाल में रखा है, वो जिंदा भी है या
نہیں نہیں چچی جان، ایسا نہ بولیں، بینا میری بہن ہے، میری دوست ہے، میری بچپن کی سہیلی ہے، وہ ضرور ٹھیک ہوگی۔ اور پھر نادیہ اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ نادیہ کے شوہر شعیب CA تھے اور ایک بینک میں وائس پریزیڈنٹ تھے۔ ایک روز نادیہ ان کی خاندانی البم دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک گروپ فوٹو میں آذر نظر آئے۔ سنیں جی، یہ کون ہے؟ ارے یہ آذر ہے، میرا پیارا سا دوست، جب میں کینیڈا اسٹڈیز کے لیے گیا تھا تو وہیں اس سے دوستی ہوئی تھی۔ آپ کی اب بھی اس سے دوستی ہے؟ ہاں بھائی، پچھلے ماہ تو اس کی شادی ہوئی ہے مارگریٹ نامی لڑکی سے، اس نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ میرے پاس اس کی شادی کی فوٹو بھی ہے، مجھے دکھائیے۔ اور جب دوسری البم میں نادیہ نے آذر اور مارگریٹ کی تصویر دیکھی تو وہ چکرا سی گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بری طرح چیخ پڑی۔ شعیب کچھ سمجھ نہ سکے، انہوں نے گھبرا کر پوچھا، نادیہ کیا بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے شعیب، یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ تو کیا بات ہے شعیب؟ میری چچا زاد بہن کو میری پھوپھی آذر کی امی شادی کر کے لے گئیں، ہمیں 2 سال سے بینا کی کوئی خبر بھی نہیں ملی۔ کیا اس شادی کے بارے میں آذر نے آپ کو کچھ نہیں لکھا تھا؟ نہیں، کیا پتہ میری بہن زندہ ہے یا مر گئی۔ ایسا نہیں ہوگا نادیہ، میری شادی کا بلاوا بھی تھا سب کا، مگر کوئی نہیں آیا۔ شعیب پلیز مجھے پاپا کے پاس لے چلیں، ہاں ہم کل صبح تمہیں گھر چھوڑ دیں گے، تم یہ مسئلہ حل کر لینا۔ میں یہ فوٹوز رکھ لوں اپنے پاس، کیوں نہیں؟ دوسری صبح نادیہ اپنے پاپا کے کمرے میں تھی، وہاں دادی ماں کو بھی بلا لیا گیا اور امی بھی تھیں، بس چچی جان نہیں تھیں۔ پاپا آذر بھائی شعیب کے بڑے پکے دوست ہیں، ان سے خط و کتابت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آذر بھائی نے مارگریٹ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کیا بھائی تباہی بک رہی ہو نادیہ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ ہاں، ہمیں اب ہوش میں آ جانا چاہیے، نہ جانے بینا کیسی ہوگی۔ اور شعیب کے نام آذر کا خط پڑھ کر اور مارگریٹ کے ساتھ تصویر دیکھ کر کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی۔ میں ذیشان سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ذیشان تمام حالات جان کر بہت چکا سے رہ گئے۔ پاپا کیا کریں؟ بیٹا کینیڈین وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرو، میں اور تم چلتے ہیں۔ آپ ہی نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، کیا قصور تھا اس بچی کا جو انہوں نے ایسا کیا؟ اور اگر ان کا لڑکا اتنا بدتمیز تھا کہ وہ ایک لڑکی پر دوسری لڑکی لا سکتا تھا تو ایک یتیم بچی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں یہ تو بہت برا ہوا، میں ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہوں، تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ ہاں 15 دن کی تو مل ہی جائے گی، مگر پاپا شعیب سے پتہ لے لیجئے گا، جو پتہ ہمارے پاس ہے وہ شاید غلط ہے۔ ہاں وہ غلط ہے، میں نے درست نمبر اور پتہ نوٹ کر لیا ہے۔ بھابھی جان میں دیکھ رہا ہوں گھر میں کچھ کھلبلی مچی ہے، دراصل ذیشان اور یہ کینیڈا جا رہے ہیں۔ خیر تو ہے نا؟ میری بینا تو ٹھیک ہے نا؟ ارے سب ٹھیک ہے، دراصل ذیشان کا کچھ ٹور نکل آیا تو نعیم بھی تیار ہو گئے جانے کے لیے، بینا کے پاس جائیں گے۔ ہاں دوسرے شہر میں ہوگی تو بھی جائیں گے۔ یا اللہ، میری بچی حفظ و ماں کے ساتھ ملے۔ وہ بینا کی ماں تھیں اور جب اولاد کو تکلیف ہو تو ماں کے دل میں ٹیس سی اٹھتی ہے۔ دادی اماں کی حالت بھی غیر تھی۔ جب کینیڈا کا ویزا مل گیا تو پھر اچانک نعیم صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھ میں ہیمریج ہو گئی اور وہ بیڈ ریسٹ پر چلے گئے۔ اکیلے ذیشان تو جا نہیں سکتے تھے اور اس رات ذیشان بے حد پریشان تھے۔ وہ دادی ماں کے کمرے میں آ گئے۔ دادی اماں پریشان اور اداس ہیں؟ ہاں تو بھی تو اداس ہے، کیا تو اب بھی بینا کو چاہتا ہے؟ ہاں وہ میری بچپن کی چاہت ہے، اگر آپ ضعیف نہ ہوتی تو میں آپ کو لے جاتا اپنے ساتھ۔ مشکل یہ ہے کہ ہماری لڑکی وہاں ہے، ہم نعیمہ کو کچھ لکھ بھی تو نہیں سکتے، نہ جانے بینا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بیٹا ایسی بری بات منہ سے نہ نکال، دادی اماں چچی جان تو ماں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اور 1 ہفتے کے بعد گراسری کے بہانے بینا انیلا کے گھر پہنچ گئی۔ آصف گھر پر تھے۔ تمہاری پوری کہانی انیلا نے مجھے سنائی، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آصف نے شفقت سے پوچھا۔ آصف بھائی یہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، مجھے پاکستان کا ٹکٹ چاہیے، ادھار پیسے دے دیں، پاکستان جا کر آپ کی والدہ کو پیسے دے دوں گی۔ میں تمہاری بالکل مدد کروں گا بہن، میری کوئی بہن نہیں ہے، آج سے تم میری بہن ہو۔ میرا کام کتنے دن میں ہو جائے گا آصف بھائی؟ 1 ماہ تو لگے گا، اصل میں چھٹیوں کا زمانہ ہے، فلائٹس بھری ہوئی جا رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں 15 دن بعد چکر لگا لوں گی۔ اور بینا جلدی سے گھر آ گئی اور پھر
پھر مارگریٹ نے ایک لڑکے کو جنم دیا، بہت پیارا بچہ تھا۔ اسی لمحے بینا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کتنی ادھوری تھی۔ جب آذر نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تو ازدواجی رشتہ کیسے بنتا، اور وہ اپنے بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی۔ آذر، جب تم سے میرا نکاح ہوا تو میں نے اپنے دل میں تمہاری یاد بسا لی تھی۔ تم میرے جیون ساتھی بنے اور میں نے سوچا تھا کہ یہاں آ کر ہم لوگ ایک آرام دہ زندگی گزاریں گے، مگر وہ لمحہ کتنا اذیت ناک تھا جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں صرف کاغذ میں تمہاری بیوی بن سکتی ہوں، حقیقت میں نہیں۔ اور پھر میری ضرورت تمہیں نہیں، پھوپھی جانی کو تھی۔ انہی کاموں کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اور آج 3 سال سے میں نوکرانی ہی تو ہوں۔ کاش تم آذر مجھے ذرا سی ازدواجی خوشی دے دیتے تو میں ماں بن جاتی۔ کتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے ماں اور بچے کا، اور تب ماں بن کر میں ساری زندگی یہاں گزار دیتی۔ مگر تم نے آذر مجھ سے سارے حقوق چھین لیے۔ آج تم باپ بنے ہو اور مارگریٹ میری سوکن ماں بنی ہے۔ کاش شہزاد میری گود کا بچہ ہوتا اور مجھے ماں کہتا، مگر تم نے تو مارگریٹ کو بتایا ہی نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں تو صرف اور صرف تمہاری فرسٹ کزن ہوں۔ کتنے جھوٹے ہو تم سب، دوسروں کے جذبات سے کھیلنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، اور اب میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آذر، میں لڑکی ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔ ہم نے تو بچپن سے پپا کی موت کے بعد طوفانوں کا تلاطم دیکھا ہے، ہماری کشتی کبھی نہ ڈگمگائی۔ میں نے تمہارے پاس اپنا وقت گزارا ہے آذر، اور میں تم سے بدلہ لوں گی۔ تم نے میری پاکیزہ محبت کو ٹھوکر ماری آذر، میں تمہیں ایسی ٹھوکر ماروں گی کہ تم تڑپے تڑپے پھرو گے۔ تم نے میری زندگی برباد کی، میری حسرتوں کا خون کیا، میں تمہیں کیسے چھوڑوں گی؟ بینا نے کینیڈا آ کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی رسی پکڑ لی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار ہو گئی تھی۔ اس کو اس جہنم سے نکالنے والا اللہ ہی تھا، جبھی شاید اللہ کی قدرت سے اسے انیلا ملی اور کچھ وسیلہ بنا۔ ہیلو بینا، ہیلو مارگریٹ۔ بہت مصروف ہو مارگریٹ بینا سے بہت انگریزی میں بات کرتی تھی، اور بینا بھی اسے انگریزی ہی میں جواب دیتی تھی۔ ہاں، میں تمہیں ہر وقت کچن میں دیکھتی ہوں۔ ہاں، کیونکہ کھانا مجھے ہی بنانا ہوتا ہے۔ ہر وقت ملازمہ کی طرح کام کرتی رہتی ہو۔ کہاں تک تعلیم پائی ہے؟ میں نے پاکستان سے گریجویشن کیا ہے۔ تم ڈپلومہ کورس کیوں جوائن نہیں کر لیتی؟ نہیں، مجھے گھر کے کام پسند ہیں۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آف کورس آئی ول، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ سامنے کوئی نہ تھا۔ تم میرے بچے کو بہت عمدہ طریقے سے سنبھالتی ہو۔ ہاں، مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ تمہیں کینیڈا پسند آیا؟ میں نے گھر اور گروسری شاپ کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اوہ ویری سیڈ، میں تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے چلوں گی، کینیڈا خوب گھماؤں گی، مارگریٹ دوستانہ لہجے میں بولی۔ اور پھر اچانک مارگریٹ اور بینا کی دوستی گہری ہو گئی۔ مارگریٹ اپنے بچے کو اور بینا کو لے کر نکل جاتی، مگر نعیمہ بیگم کچھ بول نہ پاتی ہیں اور آذر بھی کچھ نہ بول پاتا۔ اس دن بھی آذر آیا تو وہ لوگ نہیں تھے۔ امی کہاں ہیں یہ لوگ؟ مارگریٹ لے گئی ہے اسے۔ امی، یہ مارگریٹ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے جو بینا نے اس کے بچے کو سنبھالا ہے تو بس وہ اسی کے گن گاتی رہتی ہے۔ امی، کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کہیں بینا اسے سب کچھ بتا نہ دے۔ آذر، تم نے ویسے بینا کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ کیا برا کیا ہے میں نے؟ ارے جب میں اسے شادی کر کے لائی تھی تو اسے تو بیوی مانتے، تم نے تو اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ امی، آپ نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کی تھی۔ مجھے بینا جیسی شکل و صورت کی لڑکی پسند نہیں تھی۔ مارگریٹ کو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، مگر آذر وہ ہمارے رکھ رکھاؤ کی نہیں ہے۔ میں نے اسے مسلمان کیا ہے۔ کیا مسلمان کیا ہے تم نے؟ نماز سکھائی ہے اسے، روزہ سکھایا ہے رکھنا، قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور بس۔ امی، آپ میرے ساتھ فضول کی بحث کر رہی ہیں۔ امی سچ کہہ رہی ہیں، بھائی بینا بھابھی اتنی اچھی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں ہم سب سے، مگر ہم نے انہیں کبھی کچھ نہیں دیا۔ شیلا نے بھائی کو ٹوکا۔ تم نے تو آذر پاکستان سے آیا ہوا اس کا ہر خط پھاڑ دیا، اسے پڑھنے بھی نہیں دیا۔ تم نے مجھے پاکستان میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا ہے۔ امی، اب آپ فضول کی باتیں نہ کریں۔ اور ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مارگریٹ اور بینا آ گئیں۔ بینا کی گود میں ننھا شہزاد تھا۔ مارگریٹ کہاں گئی تھیں؟ آذر نے پوچھا۔ بینا اور بچے کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل گئی تھی، مارگریٹ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ مگر مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ اوہ شٹ اپ آذر، یہ میرا معاملہ تھا۔ یہ کہہ کر مارگریٹ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بینا تلملاتے آذر کو دیکھتی رہ گئی اور مسکرا کر کچن میں آ گئی۔ آذر، میں کچن میں آ گیا، تم مارگریٹ سے دوستی کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں اس سے نہیں، وہ مجھ سے دوستی بڑھا رہی ہے۔
तुम आइंदा उसके साथ घूमने नहीं जाओगी। अच्छा, ये बात आप उसको समझा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब वो मुझसे पूछेगी तो मैं उसे ना जाने की क्या वजह बताऊंगी। कह देना कि मैंने मना किया है। ओह, क्या कह दूँ उससे? जस्ट शट अप बीना। मिस्टर आज़र, ज़बान संभाल कर बात कीजिए। मैं तुम्हें देख लूँगा। आज़र घुर्राया। मैं तुम्हें 3 साल से देख रही हूँ, अब तुम्हें देखना चाहिए। और फिर 15 दिन के बाद अनीला ने उसे खुशखबरी दी कि उसकी सीट 1 माह के बाद के लिए ओके हो गई है, 25 फरवरी के लिए। और अब 25 जनवरी थी। टिकट और पासपोर्ट अनीला के घर ही में थे। उसने दिन की फ़्लाइट ली थी। रात को तो वो घर से निकल नहीं सकती थी, मगर इस 1 माह में उसने तय कर लिया था कि उन लोगों को मज़ा चखा कर जाएगी। उसने शहजाद को अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हिला लिया था और पूरे घर को शहजादियों की तरह रहने की आदत हो गई थी। शहजादे और शहजादियों की तरह रहने की आदत हो गई थी। बीना, मैं सोच रही हूँ जॉब कर लूँ, मार्गरेट ने एक दिन बीना से कहा। ठीक है, कर लो, बीना ने बड़ी रसानियत से जवाब दिया। क्या तुम मेरे बच्चे को संभाल लोगी? पूरा वक्त तो ना दे सकूँगी, हर वक्त तो किचन में रहती हूँ। तब मैं उसे बेबी सिटिंग में दे दूँगी। और उसी शाम मार्गरेट आज़र से कह रही थी, आज़र, मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्यों जान? दिन भर घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तमाम काम तो बीना कर लेती है। तुम अपनी शहजाद के काम किया करो। बेवकूफ़ मत बनो। मैं पूरे दिन बच्चे को नहीं संभाल सकती। मुझे ओल्ड लाइफ पसंद नहीं। मार्गरेट, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, तुम्हारी माँ ओल्ड लेडी है, वो ही बच्चा संभालेगी। मार्गरेट, पागल तो नहीं हो गई हो? ओ शट अप आज़र। मार्गरेट, कान खोल कर सुन लो, ये हमारा मुस्लिम पाकिस्तानी कल्चर है। हम अपने वालदैन को साथ रखते हैं, लेकिन हमारा ये कल्चर है कि हम अपने वालदैन को ओल्ड हाउस में रखते हैं। खामोश रहो। मार्गरेट उठ गई। रात को आज़र उसे मना रहा था। आज़र के दिल में ख्याल गुजरा कि ये सब कुछ बीना की वजह से हो रहा है। वो सुबह ही सुबह बीना के कमरे में आ गया। वो फजर की नमाज़ पढ़ कर उठी थी। क्या बात है आज़र, तुम मार्गरेट को भड़का रही हो? मैं ऐसा नहीं कर रही। तुमने उसे नौकरी करने को कहा है। मैं क्यों कहूँगी उसको? फिर वो इतना क्यों भड़क रही है? ये तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। बीवी तो तुम भी हो मेरी। बस 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 आज़र साहब, इतनी ज़ोर से ना बोलो कि मार्गरेट सुन ले। जो हक़ आपने मुझे दिया ही नहीं, उसे जता कैसे सकते हैं? तुम बकवास कर रही हो। मैं हकीकत बता रही हूँ। जाएँ, चले जाएँ मेरे कमरे से। ये ना हो कि मार्गरेट आपको यहाँ देख ले। जब आज़र अपने बेडरूम में आया तो मार्गरेट जाग रही थी। कहाँ थे आज़र? मार्गरेट ने सर्द लहजे में पूछा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हीं के पास था। मेरा कमरा छोड़ दो और अपनी माँ के कमरे में चले जाओ। बात मत बढ़ाओ। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, दवा देने गया था। वो खामोशी से लेट गया। मार्गरेट नागवार सा मुँह बनाकर खामोश हो गई। और जब बीना ने मार्गरेट के साथ घूमने से मना किया तो वो नाराज़ होने लगी और मजबूरन नईमा बेगम को इजाज़त देना पड़ी उसे ले जाने की। और फिर मार्गरेट बीना की पक्की दोस्त थी और राजदां हो गई। जिस दोपहर बीना की फ़्लाइट थी, उस रोज़ मार्गरेट ने उससे कहा, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ ग्रॉसरी ले आऊँ। एक दिन पहले वो अनीला के घर से पासपोर्ट ले आई थी और अपने पर्स में छुपाए हुए थी। वो कोई बैग घर से लेकर नहीं निकल सकती थी। मुबादा पकड़ी जाती। अनीला ने कुछ डॉलर उसे खर्च के लिए दे दिए थे और उसका टिकट और पासपोर्ट था। 2 बजे की फ़्लाइट थी। मार्गरेट, यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है? यही कोई 40 किलोमीटर। मैं एयरपोर्ट देखना चाहती हूँ। आओ चलें मार्गरेट, मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी की एक अहम बात कहना चाहती हूँ। ओह, वाकई तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? एयरपोर्ट पहुँचकर बताऊँगी। ओके। मार्गरेट से दोस्ती बढ़ाने की एक और वजह बीना की ये भी थी कि वो एयरपोर्ट कैसे जाती। हर काम की प्लानिंग बहुत पहले से करना होती है और आज खामोशी से अपनी बुर्दबारी के 3 साल गुजार कर वो कामयाबी की तरफ जा रही थी। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे। अब उसकी मंजिल सामने थी। वो बैग लेकर कार से उतरी। मार्गरेट, थैंक यू सो मच, बीना ने कार से उतरते हुए कहा। अरे, तुम कार से क्यों उतर गई? मार्गरेट ने हैरत से कहा। क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। ओ नो, मार्गरेट घबरा कर बोली। ओ यस मार्गरेट, अभी मैं 3 साल से यहाँ रह रही हूँ। मैं आज़र की पहली बीवी हूँ। व्हाट? मार्गरेट उछल पड़ी थी। यस मार्गरेट, आज़र पाकिस्तान से मुझे शादी करके लाए हैं। यहाँ आकर मालूम हुआ कि उन्हें एक मुलाजमा की ज़रूरत थी जो मैंने पूरी कर दी। आज़र मुझसे नफ़रत करते हैं, इसलिए मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज़्यादा कुछ नहीं है। बिना दिल गिरफ्तगी से बोली, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताई बात? मार्गरेट दांत पीसती हुई बोली। मैं खौफज़दा थी मार्गरेट, मैं यहाँ से जल्द से जल्द चली जाना चाहती थी। मेरी एक दोस्त ने मेरी मदद की और टिकट फराहम कर दिया। तुम मेरे लिए
چھوٹی بہن کی طرح ہو. آذر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تم پاکستان جاؤ، میں تمہارے جانے کے بعد اس کو سمجھ لوں گی. مارگریٹ نے بینا کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا. ذرا ہی دیر میں اس کی کال آ گئی اور بینا مارگریٹ کے گلے میں لگ کر چلی گئی. اس نے شہزاد کو گلے لگا کر پیار کیا. تایا ابو کے پتے کا کارڈ مارگریٹ کو تھما دیا تھا. مارگریٹ شام 4 بجے واپس آئی تو اکیلی تھی. وہ ایئرپورٹ سے اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی تاکہ بینا کا جہاز فلائی کر جائے. مارگریٹ شہزاد کو گود میں لے کر گھر میں داخل ہوئی تو پھپھو نے پوچھا، مارگریٹ بینا کہاں ہے؟ مارگریٹ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. آج تو گھر میں کھانا بھی نہیں پکا تھا. جب شام 7 بجے آذر گھر آیا تو نعیمہ بیگم نے بیٹے سے کہا، آذر آج بینا اور مارگریٹ ساتھ ساتھ گئے تھے مگر بینا نہیں آئی. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مارگریٹ کچھ بتاتی بھی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں اس سے. وہ بڑے روب سے اپنے بیڈ روم میں آیا تو مارگریٹ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی. مارگریٹ بینا کہاں ہے؟ آذر پہلے مجھے یہ بتاؤ بینا کون ہے؟ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ وہ میری فرسٹ کزن ہے. اوہ جھوٹے دھوکے باز، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. وہ تمہاری بیوی تھی. واٹ؟ تمہیں کس نے بتایا؟ بینا پاکستان گئی، میں ہی اسے ایئرپورٹ پہنچا کر آئی ہوں. چلتے وقت اس نے مجھے بتایا تھا. اسے ٹکٹ لے کر کس نے دیا تھا؟ آذر بولا. آئی ڈونٹ نو. تم نے اس کی مدد کی؟ آذر غرایا. مجھے الزام نہ دو. اس کی کسی دوست نے اس کی مدد کی. مجھے خوشی ہے آذر کہ وہ چلی گئی. تم نے اسے نوکر بنا کر رکھا تھا جبکہ وہ تمہاری بیوی تھی. اسے بھی میری طرح رکھنا چاہیے تھا. نو نو مارگریٹ، آئی لو یو، لیکن اب مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے. کل میں تمہارا گھر چھوڑ دوں گی اور شہزاد میرے ساتھ جائے گا. مارگریٹ آئی ایم سوری. آذر گڑ گڑایا. واٹ سوری؟ سوری فار واٹ؟ اف، تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور اپنی اتنی اچھی معصوم بیوی کو دھوکہ دے کر یہاں لائے. نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے نفرت ہے. اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دھکے دے کر آذر کو کمرے سے باہر نکال دیا. گیٹ آؤٹ آف مائی روم مسٹر آذر، آئی ول گیو یو ڈائیورس. اور آذر اپنی فارن بیوی سے ذلیل ہو کر ماں کے پاس آ گیا. امی آپ کو معلوم ہے بینا پاکستان چلی گئی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں. وہ جاتے جاتے مارگریٹ کو بتا گئی کہ وہ میری بیوی تھی. اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی کسی دوست نے دیے. دوست؟ اور یہاں امی آپ نے بھی تو سارا کام بینا کو سونپ دیا تھا اور گھر سے بے تعلق ہو گئی تھیں. بینا وہ تو $1 کا حساب مجھے دیتی تھی. میرے گھر میں وہ آگ لگا گئی. اور بھائی آپ نے جو کسی کے من میں آگ لگائی تھی وہ، شیلا نے تنزن کہا. شیلا تم بکواس مت کرو، آذر غصے سے بولا. وہ بکواس نہیں کر رہی ہے بڑے بھائی، سچ کہہ رہی ہے. بینا بھابھی کے ساتھ آپ نے جانوروں سے بدتر سلوک کیا. میں تو حیران ہوں آتے ہی کیوں نہیں بھاگ گئی تھیں. آج 3 سال کے بعد گئیں. صفدر نے بھی بھائی کی ٹانگ کھینچی. کیسی خوبصورت تھیں بینا بھابھی، کیوں شیلا باجی؟ مینا نے بھی بہن کی ہاں میں ہاں ملائی اور آذر اپنا سموں لے کر رہ گیا. کاش امی میں بڑا ہوتا تو بینا بھابھی سے شادی کر کے انہیں پلکوں پر بٹھاتا، مگر میں تو چھوٹا رہ گیا. بس بینا رہنے دے. منہ کالا ہو گیا میرا. کس چاہو سے اپنے بھائی کی بچی کو بیاہ کر لائی تھی اور کس طرح آذر نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی. وہ کب تک اس کی بے رخی برداشت کرتی. اچھا ہوا جو چلی گئی. ارے آپ سب بینا کے لیے بول رہے ہیں، میری کسی کو پرواہ بھی نہیں. آذر جھلا کر بولا. جہاز اونچی اڑان پر تھا. بادلوں کے گالوں کو چیرتا ہوا منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھا. پیرس کے تھرو فلائٹ تھی اور پیرس سے کچھ نئے پیسنجر بیٹھے تھے. بینا واش روم سے واپس آئی اور بیٹھی ٹھیک اتنے میں اسے کسی نے مخاطب کیا. سنیں مس جی؟ یس، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اجنبی نے کہا. جی بیٹھیں. وہ اور سمٹ کر بیٹھ گئی. میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کی شکل دیکھی محسوس کر رہا ہوں. مذاق مت کریں، میں آپ کو نہیں جانتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں گزشتہ 3 سال سے یہ صرف اور صرف کینیڈا میں تھی. میں ذرا ذہن پر زور دیتا ہوں کہ آپ کو کہاں دیکھا ہے. اجنبی نے زور دیا اور بینا نے اپنا سر سیٹ سے لگا کر آنکھیں موند لی. اوہ مان نہ مان، میں تیرا مہمان. سنیں مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ کو نہیں آپ کی تصویر کو دیکھا ہے. جی؟ بینا کے لہجے میں حیرت تھی. جی ہاں، مگر کہاں؟ اپنی بیوی کے پاس. بیوی کے پاس؟ جی میری بیوی کا نام نادیہ ہے اور وہ سیٹھ نعیم امان کی بیٹی ہیں. یہ سنتے ہی بینا کی آنکھیں چمک اٹھیں. آپ نادیہ کے شوہر ہیں؟ وہ میرے تایا ابو ہیں. میں انہیں کے پاس جا رہی ہوں. مگر آپ کی شادی کب ہوئی؟ 1 سال پہلے. شعیب نام ہے میرا. میں یہاں ورلڈ بینک کانفرنس میں پیرس آیا تھا.
کہاں تھی آپ؟ پورا گھر پریشان ہے، ہماری شادی پر بھی نہیں آئیں، جبکہ دو دو کارڈ بھیجے تھے گئے تھے۔ اور وہ آذر کیسا ہے؟ نام نہ لیں اس کا شعیب بھائی، زندگی کے تلخ 3 سال گزارے ہیں میں نے، کانٹوں پر سوئی ہوں۔ آذر میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس نے آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ یہ مجھے نادیہ نے بتایا، کیونکہ میرے پاس مارگریٹ اور آذر کی تصویر کی شادی کی شعر تھی۔ نادیہ نے دیکھی تو وہ آذر کو پہچان گئی، اور پھر اس نے تمہاری شادی کی تفصیل بتائی۔ رخصت ہونے کے بعد تو تم نے کوئی خبر ہی نہ لی۔ شعیب بھائی، یہ بہت لمبی داستان ہے، یہ تو میں گھر جا کر ہی سناؤں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں آذر کی زندگی میں ایک فالتو برتن تھی۔ آذر کو میری ضرورت نہیں تھی، میں آذر کی چوائس نہ تھی، البتہ وہ میری چوائس تھے، اور ملیں میں شاید حسن کے پیچھے بھاگنے والی ایک نادان لڑکی۔ شعیب بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک خوبصورت چہرے کے پیچھے مکروہ چہرہ ہے۔ انہیں وہاں اپنی خدمت کرانے کے لیے ایک ملازمت چاہیے تھی، بیوی نہیں۔ آخرکار وہ بھی کراچی ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ تم نے گھر میں کسی کو اطلاع کی ہے اپنے آنے کی؟ نہیں۔ تو میرے ساتھ چلو، میں وہیں جا رہا ہوں۔ جی چلیں۔ تمہارا سامان؟ کچھ نہیں، میں گھر سے چھپ کر آئی ہوں، سامان کہاں سے آئے گا، ورنہ اگلے 10 سال میں وہیں پھنسی رہتی۔ اور پھر ذرا ہی دیر بعد وہ لوگ نعیم لاج پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اچانک بینا کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ آتے ہی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ امی، میری امی! وہ بے طرح رو پڑی اور اپنی ماں کی گود میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ کیا حالت بنی ہے میری بچی کی؟ شعیب بیٹا، یہ تمہیں کہاں ملی؟ میں چچی جان پیرس سے کانفرنس اٹینڈ کر کے آ رہا تھا کہ یہ فلائٹ میں مل گئیں، کینیڈا سے آ رہی تھیں۔ اس کا سامان؟ نادیہ نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ کوئی سامان نہیں، بس یہ پرس تھا اس کے ساتھ۔ یا اللہ، یہ کیسی بے سرد رسامانی میں میری بچی گھر سے آئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بینا کو ہوش آ گیا اور وہ دادی اماں سے بھی لپٹ کر رو پڑی، اور تبھی نعیم امان بھی اس کے پاس آ گئے۔ بیٹی، میں تو تیری خیر خبر لینے امریکہ آ رہا تھا، تو ہمارے کسی خط کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کا ایک خط بھی نہیں ملا۔ تایا ابو، بیٹی تو کیسی ہے؟ بس تائی امی، 3 سال گزار کر آج زندہ بیٹھی ہوں، ورنہ اپنوں نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ذیشان، کامران اور نعمان تینوں بھائی موجود تھے۔ بینا کچھ زیادہ نہ بتا سکی، پھر بھی اس نے کہا، دادی اماں، پھوپھو جانی مجھے شادی کر کے اس لیے لے گئی تھیں کیونکہ انہیں گھر میں کام کاج کرنے کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی، اور یہ کہ ان کا بڑھاپا کیسے گزرے گا۔ اور آذر نے تو مجھے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ انہیں میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ یہ کہ میں پھوپھو جانی کی پسند ہوں۔ اور جو اپنی اوقات پتہ لگ گئی تو میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، خاموشی سے ان کا گھر اور کچن سنبھال لیا۔ آذر کو مجھ سے کوئی واسطہ نہ تھا، میرا کام روز کی گروسری لانا اور کھانا پکانا اور گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے آذر نے مارگریٹ سے دوسری شادی کر لی، اور پھر وہ ایک بیٹے کے باپ بھی بن گئے۔ کیا مارگریٹ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم آذر کی بیوی ہو؟ نہیں، آذر نے اسے یہ بتایا تھا کہ میں ان کی فرسٹ کزن ہوں اور پاکستان سے کینیڈا گھومنے آئی ہوں۔ مگر تمہیں اسے بتا دینا چاہیے تھا بیٹی۔ نہیں دادی اماں، میری خاموشی سے میری جیت اور آذر کی ہار ہوئی ہے۔ اگر میں چیختی چلاتی تو کون میری مدد کرتا؟ وہ تو اتفاق سے میری بچپن کی اسکول کی دوست انیلا مل گئی۔ اس کے شوہر آصف بھائی بھی بہت اچھے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے بڑی مشکل سے میرا کام کیا، اور ہاں امی جان، آصف بھائی کی امی کو ہمیں پیسے دینا ہے، جو ٹکٹ لے کر انہوں نے مجھے دیا تھا، میں ادھار مانگ کر لائی تھی پیسے۔ اللہ سلامت رکھے ان میاں بیوی کو، اگر وہ مدد نہ کرتے تو آج ہم اپنی بچی سے کیسے مل سکتے تھے۔ میں تو جا رہا تھا ذیشان کے ساتھ اگلے ماہ، پہلے ویزا وغیرہ سب ہو گیا تھا، مگر آنکھ میں ٹینشن اور بلڈ پریشر سے ہیمریج ہو گیا، رکنا پڑا۔ ذیشان بیٹے۔ جی ابو جی۔ تم بیٹا سے پتہ لے کر کل صبح ہی آصف کے والدین کو پیسے دے کر آنا۔ ذیشان بھائی، میں جاؤں گی ان کی والدہ کے پاس شکریہ ادا کرنے۔ ٹھیک ہے، تو تم جلدی اٹھ جانا۔ جی، کل اتوار ہے، 10 بجے نکلیں گے۔ دوسرے دن وہ ذیشان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بڑی مطمئن بیٹھی جا رہی تھی۔ گاڑی میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ ذیشان خاموش سے کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ انہیں گلشن اقبال سے ڈیفینس جانا تھا، بلکہ کلفٹن۔ ذیشان بھائی، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا بولوں؟ میری ایڈونچر سے بھری پور کہانی کیسی لگی؟ عجیب بات ہے بینا، آذر نے تمہارے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کی، جب وہ تمہیں شادی کر کے لے گئے تھے تو پورا مان دینا چاہیے تھا۔ بھول میری تھی ذیشان۔ کیا مطلب؟ بھائی سے وہ اچانک ذیشان پر آ گئی۔ مطلب یہ کہ جب میں نے آپ جیسے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر پر سر دے مارا تو چوٹ تو آنا ہی تھی۔
بھائی تم حسن پرست لڑکی اور ہم معمولی شکل و صورت کے انسان، تمہاری چوائس اچھی تھی، میری چوائس نادانی اور نہ سمجھی پر منحصر تھی۔ ذیشان، میں نے جس کرب میں 3 سال گزارے وہ میں جانتی ہوں۔ یہاں سے جانے کی پہلی رات آذر نے میرا گھونگھٹ اٹھائے بغیر ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کی پسند نہیں ہوں، اور یہ کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ شادی پھپھو جانی کی مرضی سے ہوئی ہے، اس لیے کہ نوکرانی کے بجائے نکاح میں آئی ہوئی بہو کہیں بھاگے گی نہیں۔ اور یوں پہلی رات کے بعد سے ہم الگ الگ کمروں میں سونے لگے۔ مجھے آذر سے گھن آنے لگی۔ اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک گھٹیا انسان تھا جس نے میرے حسین خوابوں کے محل کو چکنا چور کر دیا تھا۔ میں وہ تنہا بے بس تھی۔ میں پھپھو جانی کے کمرے میں سونے لگی۔ آذر نے پھپھی جانی پر بھی فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ وہ مجھے بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ صرف کاغذی کارروائی ہے اور میں اپنی عزت بچا کر زندگی گزارنے لگی۔ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے ناطہ جوڑ لیا، اس سے مدد مانگی اور باقی گھر کے لوگوں کے دل کا کام کر کے جیت لیے۔ بس مجھے گروسری تک جانے کی اجازت تھی۔ پورے گھر کو میں نے ناشتہ اور دونوں ٹائم کا کھانا پلنگ بیٹھے کھلایا، اور یوں کوئی میری مخالفت نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن آذر مارگریٹ سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا، اور وہ ان کے ساتھ اسی بیڈ روم میں تھی جہاں میرا حق تھا۔ میں نے لب بھی سی لیے تھے، وہ بھی دل پر سہ لیا۔ اور پھر مارگریٹ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اور ادھر مجھے انیلا اور آصف بھائی گروسری پر مل گئے۔ میں نے ان سے فوراً مدد مانگ لی، اور وہ اتنے اچھے تھے کہ فوراً مدد دے دی۔ پاسپورٹ تم سے نہیں چھینا تھا انہوں نے؟ نہیں، یہیں وہ مات کھا گئے۔ میں پاسپورٹ چھپا گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کبھی پیسے نہیں دیں گے اور میں کبھی پاکستان نہ آ سکوں گی۔ مگر ذیشان، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے آذر کے بچے شہزاد کو اپنے اوپر ہلا لیا۔ میں دن بھر کام کرتی تھی اور مارگریٹ کو افسوس ہوتا تھا۔ مجھے لانگ ڈرائیو پر لے جاتی، اس نے مجھے بہت سی جگہوں کی سیر کرائی۔ آذر کو مارگریٹ کے ساتھ میری دوستی کھٹکنے لگی، وہ بارہ مجھ سے لڑے، مگر میں خاموش رہی۔ تم نے مارگریٹ کو کیوں نہیں بتایا کہ تم آذر کی بیوی ہو؟ بتایا، مگر اس وقت جب مارگریٹ نے مجھے ایئرپورٹ چھوڑا، اور وہ حیران رہ گئی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر میں یہ قدم پہلے اٹھاتی تو شاید کبھی بھی یہاں نہ پہنچتی اور مارگریٹ آذر کو چھوڑ دیتی۔ میں مزید مصیبت میں پڑ جاتی۔ آپ لوگوں سے کبھی بھی رابطہ ختم تھا میرا۔ میں اور ابو جی آ رہے ہیں کینیڈا۔ تمہاری کوئی خیر و عافیت نہیں ملی تھی؟ نادیہ، شادی میں بھی نہیں آئی تم؟ مجھے کوئی خط نہیں دیا جاتا تھا، اور پھر کچھ دن پہلے ہی انہوں نے مارگریٹ سے شادی کے بعد ایک بڑا اپارٹمنٹ لیا تھا۔ اور ذیشان، مجھے یقین ہے کہ مارگریٹ اب تک کوئی ڈرامہ کر چکی ہوگی، کیونکہ مغربی لڑکی اپنا مرد پورا کا پورا چاہیے ہوتا ہے، وہ اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ حوصلہ مشرقی عورت میں ہی ہوتا ہے کہ اس کا مرد 4 شادیاں کر لے اور وہ سب کچھ دیکھتی رہے۔ اب تم کیا کرو گی؟ آج ہی رات میں نے آذر کو خط لکھ کر اس سے طلاق مانگوں گی۔ مجھے کوئی وکیل چاہیے تاکہ اسے خلا کا نوٹس بھیجا جا سکے۔ پہلے ابو جی سے مشورہ کریں گے بینا، پھر کوئی قدم اٹھانا۔ ذیشان، آپ نے شادی نہیں کی؟ بس دل نہ چاہا شادی کرنے کے لیے۔ میں یاد آتی تھی آپ کو؟ ہاں، بہت یاد آتی تھی۔ مجھے صدمہ تھا کہ تم نے مجھے ٹھکرا کر آذر کا رشتہ قبول کر لیا۔ آئی ایم سوری ذیشان، میں نے آپ کو دکھ دیا۔ تایا ابو، مجھے آذر سے طلاق لینا ہے، کیا کروں؟ ہاں، مجھے ذیشان بتا رہا تھا۔ تم نے اچھی طرح سوچ لیا بیٹی۔ جتنا برا میرے ساتھ آذر نے کیا، اب اس سے برا اور کیا کرے گا وہ۔ مجھے نئی ماں آپس سے اس درجے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ ارے باہر کے ممالک میں جا کر انگریزوں میں بیٹھ کر اپنی قدریں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کا کیا مقام ہے۔ ہاں، نہیں، ماں نے اچھا نہیں کیا، نہیں میاں، ہمیں بے حد افسوس ہے کہ ہم اس کی ماں ہیں۔ ہم بھی اسے خط لکھیں گے کہ اب ہم اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ دادی اماں، پھپھو جانی اور باقی دوسرے لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ ساری خرابی آذر کی تھی۔ پھپھو جانی، شیلا، مینا اور صفدر کے سہارے تو میں نے 3 سال گزارے ہیں، ورنہ جس عورت کا شوہر اس کے ساتھ بے اتنائی برتے وہ کیسے زندگی گزارتی؟ میرا قصور وار صرف اور صرف آذر ہے۔ میں اس سے آدھا بدلہ لے آئی۔ مجھے یقین ہے وہ مارگریٹ اس کی زندگی سے نکل چکی ہوگی، اور اب میں بھی۔ اللہ تجھے ہمت دے بیٹی۔ دادی اماں، شیلا اور مینا بھی اس گھر کی بیٹیاں ہیں، وہاں اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔
پھوپھی جانی کو پاکستان آنا پڑے گا، اور اگر ہم انہیں منع کر دیں گے تو ان کا ناتا پاکستان سے ٹوٹ جائے گا اور شہلا مینا کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور ذیشان اس ہمت والی لاوالی سی بینا کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کتنی ذمہ دار ہو گئی ہے، جہاں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا وہ پھر بھی ان کی مدد ہمدرد ہے۔ اور پھر دوسرے ہی دن وکیل کا نوٹس کینیڈا روانہ ہو گیا۔ بینا نے پھوپھو جانی کو بھی خط لکھ دیا۔ 20 دن بعد ہی مارگریٹ کا خط بینا کے پاس آ گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اس چیٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ یہ شہزاد کے گھر چھوڑ کر چلی آئی ہے۔ اس نے اس پر دھوکہ دہی کا مقدمہ کر دیا ہے آذر پر، اور اپنے اور بچے کے سارے اخراجات طلب کر لیے ہیں۔ بیٹی، مارگریٹ نے تمہیں خط کیوں لکھا؟ امی، لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مارگریٹ نے آذر پر مقدمہ کر دیا ہے، اور اب ہمارے مقدمے کا بھی نوٹس پہنچ جائے گا۔ اور ادھر بیگم نعیمہ کو بیک وقت بینا کا خط اور کورٹ کا نوٹس پہنچا۔ شام جب آذر نوکری سے واپس آئے تو انہوں نے خط تھما دیا۔ یہ لو، جو بویا ہے وہ کاٹو، اب طلاق دو بینا کو، اور ویسے بھی تمہیں اسے طلاق تو دینا ہوگی۔ ہاں ہاں، دے دوں گا طلاق، برباد کر کے چلی گئی ہمیں، نفرت ہے مجھے اس سے امی۔ تو پہلے کہہ دیا ہوتا، مجھے میرے میکے میں ذلیل کیوں کیا، کیوں شادی کی اس معصوم بچی سے جب ایک اچھے شوہر نہ بن سکے۔ امی، خدا کے لیے چپ ہو جائیں، ہمارے اوپر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک کمرے کے مکان میں رہیں گے۔ مارگریٹ نے میرے اوپر دھوکہ دہی کا مقدمہ کر دیا ہے۔ بینا جاتے جاتے اسے نکاح نامے کی کاپی دے گئی، اور میں جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ آذر بغیر سوچے سمجھے کام کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آذر نے بے چرا طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ چند دن بعد ہی بینا کو طلاق کے کاغذات مل گئے، اور اس نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے، اور اس رات وہ بہت روئی۔ امی، کیسا نصیب ہے میرا، کیا کروں گی میں امی، کیسے یہ پہاڑ سی زندگی گزاروں گی امی، ایک طلاق یافتہ لڑکے کو کون پوچھے گا؟ بیٹی، تو ویسے ہی ہے جیسی شادی سے پہلے تھی، شاید تیری قسمت میں یہی تھا، ایسا کر تو پڑھائی شروع کر دینا عدت کے بعد۔ ہاں، میں بطور ایکسٹرنل امیدوار امتحان میں بیٹھوں گی، وقت گزارنا ہے امی۔ بینا کے واقعے سے پورا گھر اداس تھا۔ نادیہ اپنے شوہر کے ساتھ 2 ماہ کے لیے ورلڈ ٹور پر جا رہی تھی۔ وہ اس سے ملنے آئی۔ بینا، میں 2 ماہ کے لیے جا رہی ہوں، اور پھر کیا؟ اور پھر میں تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ میں نے ذیشان بھیا سے بات کر لی ہے۔ کیا وہ راضی ہیں؟ ہاں، وہ راضی ہیں۔ تم راضی ہو؟ ہاں، مجھے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو گئی نادیہ۔ میں نے زندگی میں جو چوٹ اور ٹھوکر کھائی ہے، اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میں ذیشان کے لیے نہ کروں۔ اور پھر بینا کی عدت پوری ہوئی تو سب نے ذیشان سے پوچھا، ذیشان، کیا تم بینا سے شادی کرو گے؟ ڈیڈی، کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ میں تو وہی ذیشان ہوں جسے اس نے ٹھوکر ماری تھی۔ ذیشان بیٹے، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، ہمیں بینا کو بھی گھر میں نہیں بٹھانا ہے، ہمیں اس کا کہیں کسی دوسری جگہ رشتہ تلاش کر کے شادی کرنا ہے۔ تم اور سوچ لو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ جی، میں سوچ کر بتاؤں گا ڈیڈی۔ اور بینا نے یہ باتیں سن لیں۔ نادیہ تو کہہ رہی تھی کہ ذیشان راضی ہیں، یہ اب ششو پنج میں کیوں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر 2 دن بعد ذیشان نے اپنی امی سے کہا، امی، میں بینا سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ بینا بیٹا، جی امی۔ تم ذرا ذیشان کے ساتھ شاپنگ کر لو نادیہ کے بچوں کے لیے۔ جی، کیا ذیشان بازار جا رہے ہیں؟ ہاں۔ اور وہ گلابی کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس ذیشان کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب چلیں ذیشان، چلوں؟ ہاں۔ اور پھر ذیشان اسے لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل گئے۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ جی نہیں۔ بینا، ابو جی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ جی، میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے قبول کر سکتی ہو، میں کالا برا جیسا بھی ہوں۔ اور بینا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جو اسٹیئرنگ پر تھا۔ مجھے شرمندہ نہ کریں ذیشان، اب قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں اب کنواری لڑکی تو نہیں ہوں، میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ طلاق ایک عورت کے ماتھے پر ایسا دھبا ہوتا ہی ہے جسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ میں تو اب بے اختیار ہوں۔ وہ رو پڑی اور ذیشان نے کار روک دی۔ جسٹ منٹ بینا، رو مت، میں تمہیں بچپن سے چاہتا تھا اور چاہتا ہوں۔ یہ تم ہی تھیں جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ ہاں، چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر اسے ایک غلطی کے عوض کتنا بڑا دکھ ملا۔ میری شخصیت آذر نے کچل دی۔ ذیشان، میں نے کہا نا، میں کچھ کہنے کے لائق نہیں، آپ کو اختیار ہے کہ مجھے قبول کریں یا ٹھکرا دیں۔ تم زندگی کے کسی موڑ پر مجھ سے شادی کر کے پچھتاؤ گی تو نہیں کہ میں خوبصورت نہیں؟ ذیشان، آپ خوبصورت ہیں، وجیح ہیں، اور دل کتنا خوبصورت ہے کہ مجھ جیسی لڑکی کو اب بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ مجھے تنگ تو نہیں کرو گی؟
نہیں کبھی نہیں، تو میں امی ابو سے ہاں کر دوں؟ جی تم خوش ہو؟ اور بینا نے شرما کر گردن جھکا لی۔ نعیم صاحب بہت پیارا جوڑا ہے آپ کے بیٹے بہو کا۔ جی شکریہ۔ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی تھیں، اور تب اس رات پھولوں کی سیج پر بیٹھی بینا ایک بار پھر شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک وہ سہاگ رات تھی جب وہ آذر کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس نے آتے ہی اس کے دل پر آرے چلا دیے تھے۔ اور آج ذیشان اس سے کہہ رہے تھے، بینا تم نے میرا ساتھ قبول کر لیا، میں خوش ہوں، میرا سارا پیار اور چاہت صرف تمہارے لیے، ہر دکھ ہر غم بھول کر آج ہم نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اور یہ نئی زندگی میں غم کی پرچھائی تک نہ ہو۔ اب تمہاری چوائس اچھی ہے یا پہلے تھی؟ ذیشان شکریہ تو میں ادا کروں آپ کا کہ میرے تمام غم اور آنسو آپ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ میں آپ کو اتنا پیار دوں گی، اتنی خدمت کروں گی کہ آپ سب کچھ پچھلا میرا رویہ بھول جائیں گے۔ اور ذیشان نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ الٹ کر اسے ایک ڈائمنڈ سیٹ دیا۔ یہ تحفہ میں نے تمہیں دینے کے لیے اس وقت لیا تھا جب تم نے مجھ سے شادی کرنے سے اچانک انکار کر دیا تھا۔ یہ صرف اور صرف تمہارے نصیب کا تھا، اس پر کسی کا حق نہیں تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ ذیشان، مجھے اپنی مضبوط باہوں میں چھپا لیں ذیشان، تاکہ وہ عدم تحفظ کا احساس ختم ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 56 نمبر کی کہانی ناول یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویورز، اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ہم پھر اگلا ناول جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اسی ٹوٹے پتا میری 10ویں کتاب سے میں نے لیا ہے، اور اس کا نام ہے تحفہ۔ تو ہم اگلے ناول کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی 57 نمبر کی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں، 57 نمبر کی کہانی، اور اس کا نام ہے تحفہ۔ تو اب اجازت دیجیے، اللہ